امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے جاری۔ امریکی جنگی طیاروں کی مسلسل 5ویں روز ایران پر بمباری۔ کشم، سیرک، بندر عباس، جاس، بوشہر اور خرم شہر میں زوردار دھماکے ہوئے۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے اندر داخل ہو کر بحری اثاثوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کی سب میرین اور بحری جہازوں کی مرمت کی فیکٹری تباہ کر دی گئی۔ جنگ میں پہلی بار فضائی اور سمندری ڈرونز کا استعمال کیا۔ متعدد ون وے اٹیک سرفیس ڈرونز کے ذریعے اہداف کو تباہ کر دیا۔ ادھر ایران کی جوابی کارروائی۔ خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل برسائے۔ کویت، بحرین، اردن اور متحدہ عرب امارات میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اردن میں پرنس حسن ایئر بیس پر حملے کے بعد اسلحہ ڈیپو میں آگ لگ گئی۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر طیاروں کے ہینگر پر میزائل حملے۔ متاثرہ مقامات سے دھواں اٹھتا رہا۔ ایران نے کویت میں بھی 2 فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا۔ پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکہ کے 3 فوجی ہلاک ہونے کا دعویٰ۔ امریکی حکام نے فوجیوں کی ہلاکت کی تردید کر دی۔ ایران امریکہ کشیدگی بڑھنے پر معاشی اشاریہ بے قابو۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $80 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ برنٹ کروڈ آئل 5% مہنگا، قیمت $79.60 فی بیرل ریکارڈ۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی $3.5 اضافے سے $74.75 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان سمیت ایشیائی اور یورپی اسٹاک مارکیٹس میں بھی مندی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 2314 پوائنٹس کمی ریکارڈ۔ یورپی اسٹاک انڈیکس میں 0.09% کی کمی دیکھی گئی۔ برطانیہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ الجزیرہ کے مطابق برطانوی حکومت نے IRGC کو باقاعدہ طور پر بلیک لسٹ کر دیا۔ اقدامات نئی قومی سلامتی کی قانونی شقوں کے تحت کیے گئے۔ IRGC کی حمایت، اس کے لیے کام کرنا یا اس سے وابستہ سرگرمیوں میں ملوث ہونا فوجداری جرم ہوگا۔ ادھر فرانس نے ایران پر عائد پابندیاں ہٹانے سے صاف انکار کر دیا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ایٹمی پروگرام ختم کرنے تک ایران پر پابندیاں برقرار رہیں گی۔ یمن کے صنعا ایئرپورٹ پر حملے۔ یمنی حکام نے ملک کے تمام ہوائی اڈوں کو فضائی آمد و رفت کے لیے غیر معینہ مدت تک بند کر دیا۔ یمنی وزیر دفاع نے ایران پر حوثی علاقوں میں مسلسل پروازوں کا الزام لگایا۔ کہا فضائی حدود کی بندش سے حکومتی فورسز غیر قانونی داخل ہونے والے طیاروں کا راستہ روکیں گی۔ وفاقی آئینی عدالت نے منال ریسٹورانٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم کر دیا۔ عدالت نے CD اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور کرنے۔ وفاقی آئینی عدالت نے کیس میں حکم امتناعی بھی ختم کر دیا۔ جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اپنے فیصلے میں الف لیلا کی کہانی نہیں لکھیں گے۔ کیس دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا۔ فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا جس کا فسانے میں ذکر نہ تھا۔ ہم نے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا۔ ٹرائل کورٹس کو جلد از جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایت۔ انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی۔ نئی گج ڈیم کی تعمیر میں ہائی کورٹ کے فیصلے اور احکامات کا عدم قرار۔ وفاقی آئینی عدالت نے نئی گج ڈیم تعمیر کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے تک کسی بھی عدالت کو مداخلت سے روک دیا۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے فیصلے میں لکھا ہائی کورٹ نے قانون کو مد نظر رکھے بغیر غلط ہدایات جاری کی۔ احکامات میں تنازعات کے حل، بابڈا اور نیب قوانین کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ ڈیم کی تعمیر کے معاہدے میں طے طریقے کے مطابق تنازعات کا حل ہوگا۔ کانٹریکٹر کی شکایت موصول ہونے کے بعد 15 روز میں بابڈا فیصلہ کرے۔ کانٹریکٹر کی خلاف ورزی پر بابڈا دوبارہ ٹینڈر جاری کرنے میں آزاد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبے میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر برہمس و ہلافریدی کی زیر صدارت اجلاس میں محکمہ توانائی اور دیگر اداروں کے حکام کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ نے بجلی منصوبوں میں تاخیر اور عوامی شکایات حل نہ ہونے پر متعلقہ حکام کی کلاس لے لی۔ زیر التوا 1638 کیسز کو جلد نمٹانے کی ہدایت۔ کہا کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ناانصافی اور امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ عوام لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج کا عذاب بھگت رہے ہیں۔ وفاق صوبے کے آئینی اور مالی حقوق بھی ادا نہیں کر رہا۔
अमरीकी सदर का अपना हॉर्मस को कंट्रोल में लेने और ईरान की दोबारा नाकाबंदी करने का ऐलान। तमाम कार्गोज पर 20% की शरह से फीस भी आयद कर दी। अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपने हॉर्मस में कोई रुकावट न डालने का मुआहदा किया था जो उसने तोड़ डाला। अब हम अपना हॉर्मस का कंट्रोल संभाल कर इसे खुद चलाएंगे। अमेरिका को अब अपना हॉर्मस के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। अपना हॉर्मस खुली है और खुली रहेगी। ईरान के सिवा दीगर मुल्कों के लिए हॉर्मस के इस्तेमाल की मुकम्मल इजाजत है। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाजों और इसके ग्राहकों के लिए होगी। नए अहकामात पर अमल दरामद फौरी शुरू हो चुका। हर गुजरने वाले जहाज से सिक्योरिटी के अखराजात के तौर पर 20% रकम वसूल करेंगे। ट्रंप ने वाजे किया कि ईरान के हर ड्रोन हमले का सख्त जवाब दिया जा रहा है। वो जब भी हमला करेंगे हम उनको सख्त निशाना बनाएंगे। गुज़श्ता रात भी बहुत शदीद हमले किए। एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत बेशतर साजो सामान तबाह कर दिया। ट्रंप को चौकीदारी का शौक है तो लिंडसे ग्राहम की कब्र के मुहाफिज बन जाएं। हॉर्मस के तहफ़्फ़ुज़ के अमरीकी दावे पर ईरानी क़यादत का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि हमें अपना हॉर्मस की हिफाजत के लिए किसी गैर मुल्की मुलाजिम की ज़रूरत नहीं। ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर ख़ातमुल अनबिया की भी अमरीका को सख्त वार्निंग। बयान में कहा कि अमरीका को कभी भी स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाह पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। अपने हॉर्मस पर अपनी अथॉरिटी और कंट्रोल बरकरार रखेंगे। ईरानी फ़ौज की मर्जी के बगैर हॉर्मस में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब मिलेगा। ये जंग खित्ते के तमाम ममालिक को लपेट में ले सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर का कहना है, ईरान इस वक्त आबना हॉर्मस का दिफा कर रहा है। हमने आज अपना दिफा न किया तो मुस्तकबिल में दुश्मन के सामने झुकना पड़ेगा। इसलिए कोई मुहिब्बे वतन ईरानी आबना हॉर्मस से पसपाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ईरानी पासदारान इंक़िलाब की हॉर्मस में 2 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग। अल जज़ीरा के मुताबिक बहरी जहाज़ों ने ईरान के तयशुदा रूट से हटकर पेशकदमी की, जिस पर पासदारान इंक़िलाब ने वार्निंग शॉट्स फायर किए। उधर मैरीन ट्रैफिक वेबसाइट के मुताबिक अपने हॉर्मस में बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। 24 घंटे में सिर्फ 5 कमर्शियल जहाज़ हॉर्मस को अबूर कर पाए। ज़्यादातर जहाज़ों ने ओमान के बजाय ईरानी रास्ते को तरजीह दी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का मिस्री हममनसब बदर अब्दुलाती से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, दोनों बरादर ममालिक के माबैन मुशावरत और बाहमी ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा।